اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اس بیان میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اور ایک بہت بڑے سانپ کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو دوستو، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حضرت شیخ ابو افضل احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فقہائے اور فقراء جمع تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ گرا تو سب حاضرین وہاں سے ہٹ گئے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ رہا۔ وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا، یعنی کلام پڑھنا نہ چھوڑا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا اور آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔ پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا کہا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضا و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت کر دیتی ہے اور قدر سے ساکن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل اور میرا قول کے مخالف نہ ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساجزادے حضرت سیدنا ابو عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی۔ پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدے کی جگہ میں کھول دیا۔ میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا۔ پھر جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس نے اس کو نہ دیکھا۔ دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھی اور قد لمبا تھا، تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کل رات دیکھا تھا۔ آپ نے بہت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزمائے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا۔ ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں، میں نے اسے توبہ کروائی۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔